آج ہم قرآن مجید کی عظیم سورت اعراف کی ابتدائی 10 آیات کا ترجمہ سنیں گے۔ یہ آیات ہمیں وحی کی اہمیت، رسول کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑنے کے انجام کے بارے میں آگاہ کرتی ہے۔ آئیے دل کو حاضر کر کے اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ الف لام میم صاد۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی کہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیے، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یعنی آپ کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے مضامین کو آپ لوگوں سے کیسے منوائیں گے، اور اگر لوگ نہ مانیں تو کیا ہوگا، کیونکہ آپ کا فریضہ لوگوں کو ہوشیار اور خبردار کرنا ہے، ان کے ماننے نہ ماننے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ عام طور پر لوگوں نے اس آیات کا مخاطب مسلمانوں کو مانا ہے، لیکن سیاق و سباق اور آیت کے لحاظ سے اس الفاظ کی دلیل ہے کہ خطاب کفار قریش سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر والی آیت میں تسلی دینے کے بعد اب یہ قریش کو دھمکی دی گئی ہے کہ یہ چیز جو تم پر تمہارے رب کی جانب سے اتاری گئی ہے، اس کی پیروی کرو، اور خدا کے ماں سوا دوسرے معبودوں اور شریکوں کی پیروی نہ کرو۔ یہ خیالی اولیاء تمہارے کچھ کام نہیں آنے والے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا، یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے، سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا، اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے اور کوئی بات نہ نکلی، واقعی ہم ظالم تھے۔ پچھلی آیت میں فرمایا کہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، یہاں فرمایا کہ دیکھ لو کہ نصیحت اور عبرت کے لیے تمہارے سامنے کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں غیر اللہ کی عبادت اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے ہلاک کر دیا، جن میں سے کچھ تو وہ تھے جو رات امن و اطمینان سے سو رہے تھے کہ ان پر ہمارا عذاب آ گیا، جیسا کہ قوم لوط، اور کچھ وہ تھے جو دوپہر کو آرام کر رہے تھے، جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم۔ آرام اور بے خبری کی حالت میں آنے والا عذاب زیادہ خوفناک ہوتا ہے، یعنی ان کفار کو اپنی خوشحالی پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آ کر اپنی گرفت میں لے سکتا ہے، اور اس کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یعنی جب عذاب الہی نے انہیں آ پکڑا تو لگے چیخنے، پکارنے اور اعتراف جرم کرنے، لیکن اس وقت ان کی یہ چیخ و پکار اور اظہار ندامت ان کے کسی کام نہ آیا، اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ آج بھی ہر قوم اور ہر فرد کے لیے ان آیات میں درس عبرت موجود ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے، یعنی امتوں سے بھی باز پرس ہوگی، اور انبیاء رسول سے بھی پوچھا جائے گا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔
یعنی ہم سب کچھ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے اور ان کے عمل کے وقت غائب نہیں تھے۔ یعنی اگر وہ خاموش رہیں گے یا غلط بات کریں گے تو ہم خود پورے علم کے ساتھ بتا دیں گے، یعنی دلیل بھی ساتھ ہوگی کہ خود ان کے اعضاء گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دے گی، اور جہنم کے داروغے کے سامنے وہ خود اپنی زبان سے مان جائیں گے۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اور اس روز وزن بھی برحق ہے، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ایک شخص کو قیامت کے روز سب کے سامنے لایا جائے گا، اس کے 99 اعمال نامے پھیلائے جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک اتنا لمبا ہوگا جتنی دور نگاہ جاتی ہے۔ پھر پروردگار اس سے فرمائے گا، کیا تم ان میں سے کسی عمل سے انکار کرتے ہو؟ وہ عرض کرے گا، نہیں۔ پھر پروردگار فرمائے گا، تمہاری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے، اور آج تم سے کوئی بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جس پر یہ لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ عرض کرے گا، بھلا یہ ایک پرزہ ان تمام دفتروں کے مقابلے میں کس کام آئے گا؟ حکم ہوگا کہ تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، لہٰذا صبر کرو۔ پھر وہ تمام دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور یہ کاغذ ایک پرزہ دوسرے پلڑے میں، تو وہ دفتر ہلکے ہو جائیں گے اور وہ پرزہ بھاری ہوگا، اور اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز باری نہیں ہوگی۔ اہل علم نے دوسری آیات احادیث کو مد نظر رکھ کر اس شخص سے وہ آدمی مراد لیا ہے جسے کلمہ پڑھنے کے بعد عمل کا موقع ہی نہیں ملا، یعنی جسے آخری وقت پر کفر و شرک سے باز آنے اور اسلام لانے کی توفیق ملی، اور اسلام لانے سے اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے، یا بد عمل اور آخری وقت توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اوپر کی آیات میں انذار و تبشیر کے ساتھ لوگوں کو انبیاء کی دعوت قبول کرنے کی ترغیب دی، اور ترغیب میں نعمتوں کی کثرت کی طرف اشارہ تھا۔ اب یہاں سے نعمتوں کے بیان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ساتھ ہی شیطان کے حسد اور انسان کو اللہ کی نعمتوں سے محروم کرنے کی جد و جہد کا ذکر ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ یہ تھی سورۃ اعراف کی پہلی 10 آیات کا ترجمہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔